میں آپ لوگ ماہ جولائی کا ٹائٹل پیج بنائیں گے. ٹھیک ہے, آج سے ہمارا ماہ جولائی سٹارٹ ہوگا. پریویس ہمارا منتھ آف جو جون تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا. آج سے ہمارا ماہ جولائی شروع ہوگا. ماہ جولائی کا ہم سرور بنائیں گے اور اس کے بعد ہم نظم پڑھیں گے کچوے. تو آپ اپنی کاپیز میں سب سے پہلے ماہ جولائی کا ٹائٹل پیج بنائیں گے اور اس کے بعد نظم کچوے کا ٹائٹل پیج بنائیں گے. ٹھیک ہے, نظم کچوے کا ٹائٹل پیج میں سب سے پہلے ہم بلند خوانی کریں گے. بلند خوانی کے بعد اس کی خوشخطی ہوگی جو آپ کے بک میں موجود ہے, صفحہ نمبر 19, پیج نمبر 19 پہ, پیج نمبر 19 پہ دیکھیے. خوشخطی جو لکھی ہوئی ہے سوال نمبر 1 وہ کرنی ہے. وہ الفاظ جو ہیں وہ ان کو خوشخط کرنا ہے, جیسے جس طرح سے ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم خوشخط کریں گے. تو ہم یہ والی خوشخطی کرنی ہے. ٹائٹل پیج میں سب سے پہلے بلند خوانی کے بعد ہم خوشخطی لکھیں گے. اس کے بعد الفاظ معنی کریں گے, وہ بھی آپ کی بک میں موجود ہیں. وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے اور کب کرنا ہے. اس کے بعد ہم سوال جواب کریں گے اور اس کے بعد کتاب کا کام ہے پیج نمبر 20 پہ, صفحہ نمبر 20 پر سوال نمبر 3 ہے, وہ ہمیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا کچوے کا ٹوٹل ورک ہے. ٹوٹل کام آپ کا کچوے کا یہ ہے. تو اس کا سب کا ٹائٹل پیج بنے گا. ٹھیک ہے, آپ لوگ ٹائٹل پیج بنا لیں گے اور اس کے بعد ہم سبق کی بلند خوانی آج کریں گے. آج ہمارا چیپٹر ہے کچوے. تو بیٹا آپ لوگوں نے اپنی بکس نکال لی ہوں گی, پیج نمبر 18 اوپن کر لیا ہوگا. میں چیپٹر کی بلند خوانی کروں گی, چیپٹر پڑھوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایکسپلینیشن بھی دیتی جاؤں گی. پیج نمبر 18 پہ نظم ہے کچوے. کچوا ہم نے دیکھا ہے دھیرے دھیرے چلتا ہے. کچوا ہم نے دیکھا ہے دھیرے دھیرے چلتا ہے. کچوا گرگٹ اور گھڑیال ایک گھرانے کے ہیں لال. اس نظم میں جو شاعر ہیں وہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ جو ایک جانور ہے کچوا, اس کی بات کر رہے ہیں. اور کیا بتا رہے ہیں اس کے بارے میں کہ کچوا جو ہے, کچوے کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں, ٹرٹل کہتے ہیں نا. تو کچوے کی بات کر رہے ہیں, اردو میں اس کو کچوا کہتے ہیں, انگلش میں ٹرٹل کہہ رہے ہیں. تو کچوے کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں, اس کی خصوصیات بتا رہے ہیں, اس کے بارے میں پوری بتا رہے ہیں کہ وہ کہاں رہتا ہے اور اس کی جو ہے نا کس طرح سے وہ کس کس جگہ اس کی موجودگی ہوتی, کس کس جگہ کچوا رہتا ہے, کس کس سائز کا کچوا ہوتا ہے. یہ ساری باتیں ابھی ہم آگے نظم میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, کچوا ہم نے دیکھا ہے دھیرے دھیرے چلتا ہے. کچوا گرگٹ اور گھڑیال ایک گھرانے کے ہیں لال. ایک چھوٹا سا جو ہے نا کیڑا گرگٹ بھی ہے اور ایک ہوتا ہے گھڑیال. وہ جو ہوتا ہے وہ مگرمچھ کی شکل کا ہوتا ہے مگر کافی بڑا ہوتا ہے, جسے گھڑیال کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا جو شکل جو ہوتی ہے وہ مگرمچھ سے ملتی جلتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مگرمچھ کس کو کہتے ہیں ہم؟ کروکوڈائل کو. کروکوڈائل کو ہم مگرمچھ کہتے ہیں نا. تو مگرمچھ سے ملتی جلتی ہوئی شکل ہوتی ہے اس کی گھڑیال کی. اور گرگٹ اور کچوا یہ شکل میں دیکھنے میں ایک جیسے کچھ لگتے ہیں, ایک ہی شکل کے کچھ لگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا کہہ رہے ہیں شاعر کہ کچوا گرگٹ اور گھڑیال ایک گھرانے کے ہیں, یعنی کہ اس کا مطلب ایک گھرانے کے یعنی ایک گھر کے ہی بچے لگتے ہیں, ایک گھر کے ایک فیملی جیسے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, اوپر ہے ہڈی کا خول کیسی نعمت ہے انمول. ہوتے نہیں کچوے کے دانت ثابت غذا کھاتی ہے آنت. کیا بتا رہے ہیں کہ ہڈی دیکھیں, کچوا آپ کی اس پہ بھی موجود ہوگا, بک میں دیکھیں آپ کی اس کی پکچر موجود ہے کچوے کی. اور اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ایک سخت سی چیز ہوتی ہے, کچوا اس کے اندر ہوتا ہے, اس کے اوپر ایک سخت سی چیز ہوتی ہے جو کہ ہڈی کا خول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسے آپ کہتے ہیں اس کا چھلکا بھی کہہ دیں یا اس کا کہہ دیں اوپر سے غلاف ہوتا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, کچوے کے اوپر جو کہ اس کو سیف رکھتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے کچوے کی, اور وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور کچوا چلتا کیسے؟ بہت ہی دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ چلتا ہے. آپ نے وہ کچوا اور خرگوش کی کہانی سنی ہوگی جس میں دونوں کی ریس ہوئی تھی, اور کچوا کیونکہ خرگوش بہت تیز چلتا ہے, بہت تیز دوڑتا ہے, اس نے ریس لگائی تھی. تو یہ کہانی شاید آگے آپ کے بک میں موجود ہے, جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. ٹھیک ہے, تو کچوا جو ہے وہ کیسے چلتا ہے؟ بہت آہستہ آہستہ چلتا ہے, سلو چلتا ہے. ٹھیک ہے, اور دانت کچوے کے دانت نہیں ہوتے. اچھا جی, اب شاید کیا کہہ رہے ہیں؟ ندیوں ریگستانوں میں, جنگل میں, میدانوں میں, بیچ سمندر دلدل میں, پانی کی ہر چھاگل میں. چھاگل کہتے ہیں بیٹا وہ جہاں مطلب پانی کی کوئی بوتل ہو
ٹھیک ہے، یا مشکیزہ جس میں پانی رہتا ہو، تو اس میں بھی چھوٹا سا دیکھیں، چھوٹے سائز کا کبھی دیکھا ہوگا بہت چھوٹا کچوا ہوتا ہے، وہ لوگ گھروں میں بھی پال لیتے ہیں اس کو، چھوٹے سے برتن میں، چھوٹے سے پانی میں کے کسی سامان برتن میں رکھ لیتے ہیں، اسے چھاگل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کچوے کہاں کہاں پائے جاتے ہیں؟ سمندروں میں بھی ہوتے ہیں، ریگستانوں میں بھی ہوتے ہیں، کیونکہ کچوے جو ہوتے ہیں وہ خشکی میں بھی رہ سکتے ہیں اور پانی میں بھی رہ سکتے ہیں، وہ پانی میں بھی رہتے ہیں اور خشکی میں بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر میدانوں میں بھی ہو، جنگل میں بھی کچوے آپ کو مختلف جگہوں پہ یہ لوگ یہ موجود ہوتے ہیں، یہ پائے جاتے ہیں. اس کا رہنا سہنا ہے، محنت اس کا گہنا ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا رہنا سہنا کہاں ہے؟ جنگل میں، میدانوں میں، سمندر میں، ریگستانوں میں. ٹھیک ہے، چھوٹی جگہوں پہ بھی، جیسے دریا میں بھی مل جاتے ہیں، جھیل میں بھی مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بھی ہوتے ہیں، پانی میں بھی ہوتے ہیں اور خشکی پہ بھی ہوتے ہیں. یہ دونوں جگہ رہ سکتے ہیں. جیسے پانی ہے، پانی کو اگر ہم مچھلی ہے، جیسے مچھلی کو اگر ہم پانی سے نکالیں گے تو مچھلی مر جائے گی. لیکن کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں جو کہ دونوں جگہ رہتے ہیں، پانی میں بھی رہتے ہیں اور زمین پہ بھی رہتے ہیں، مٹی میں بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، چلتا ہے یہ میلوں میل، عمر ہے اس کی بڑی طویل. ٹھیک ہے، اور یہ آہستہ آہستہ رینگنے جیسی اس کی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے یہ رینگ رہا ہے، سلو سلو، بہت بہت آہستہ ہوئے. اور اس کے بعد کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی عمر دی. طویل کا مطلب ہوتا ہے بیٹا لمبی، اس کو بہت لمبی عمر دی ہے، بہت زیادہ اس کی عمر ہوتی ہے. کس کی؟ کچوے کی. کچھ کچوے تو چھوٹے ہیں اور کچھ کچوے موٹے ہیں. ٹھیک ہے، ہر سائز کے کچوے ہوتے ہیں، کچھ کچوے چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ موٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن چھوٹے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ چوڑے ضرور ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر جو ہڈی کا خول ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ بڑے 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 سے ہی لگتے ہیں، چوڑے سے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، چھوٹے بھی. کیچڑ کا جو کچوا ہے وزن میں قد میں چھوٹا ہے. اچھا، جو کچوا کیچڑ میں رہتا ہے اس کے دیکھیں ان کی الگ الگ خصوصیات ہیں، الگ الگ سائز کے کچوے ہوتے ہیں جو الگ الگ جگہوں پر ہوتے ہیں. جو کچوا جو ہوتا ہے کیچڑ وغیرہ میں رہتا ہے اس کا قد جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، مطلب وہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور وزن بھی کم ہوتا ہے، اس کا ہائٹ بھی کم ہوتی ہے اور ویٹ بھی کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وزن بھی کم ہوتا ہے اور اس کا قد بھی چھوٹا ہوتا ہے. ورنہ کچوے سمندر کے ہوتے ہیں اکثر من بھر کے. ٹھیک ہے، یعنی سمندر کے جو کچوے ہوتے ہیں وہ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک من کے، ایک من سے زیادہ کے ہوتے ہیں. ایک من بیٹا 40 kg مل کے، 40 kg مل کے ایک من بنتا ہے. جب جہاں 40 kg کا سامان رکھا ہوتا ہے وہ ایک من کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ سوچیں کتنا وزنی ہوا، وہ کتنا بڑا ہوا. ٹھیک ہے، بہت ویٹ ہوتا ہے اس کا. کچوے کی جو ماں ہے وہ انڈے ریت میں دیتی ہے، بچے جب بھی نکلیں گے پانی کی جانب بھاگیں گے. جو اس کی ماں، کچوے کی جو ماں ہوتی ہے، کیا کہہ رہے ہیں شاعر کہ وہ انڈے ریت پہ دیتی ہے، پانی میں نہیں، ریت پہ انڈے دیتی ہے. لیکن جب بچے انڈوں سے نکلتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، رینگتے ہوئے کس طرف جاتے ہیں؟ پانی کی ہی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری نظم تھی کچوے. کچوے کے بارے میں شاعر نے بتائی تھی باتیں کچھ، کہ کچوا کیسا ہوتا ہے، کتنے سائز کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہاں کہاں رہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کچوے کے بارے میں شاعر نے بتایا ہمیں. ٹھیک ہے، اب بیٹا آگے جو ہے ہم کریں گے اس کے الفاظ کی خوشخطی. الفاظ خوشخطی کریں گے ہم. ٹھیک ہے، کیا ہے الفاظ خوشخطی؟ آپ اپنے بک کے پیج نمبر 19 پہ دیکھیے، پیج نمبر 19. دیے گئے الفاظ کی خوشخطی اپنی کاپی میں کیجیے اور نظم کے پہلے 4 اشعار کی املا کی تیاری کیجیے. انہوں نے الفاظ دیے ہوئے ہیں نیچے: کچوا، ہڈی، نعمت، سہنا، محنت، عمر، اچھا، سمندر، انڈے، بچے، بھاگیں، نکلیں. ٹھیک ہے، یہ الفاظ انہوں نے دیے ہوئے ہیں آپ کی بک کے پیج نمبر 19 کے سوال نمبر 1 میں. ان الفاظ کی آپ نے خوشخطی کرنی ہے. پہلے بھی آپ خوشخطی کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اب بھی اس کی کیا کرنی ہے؟ خوشخطی کرنی ہے. بہت اچھی اچھی لکھائی میں آپ کو یہ الفاظ لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کی آپ کی نظم کے جو 4 شعر ہیں، کون سے 4 شعر ہیں؟ پہلا ہے کچوا ہم نے دیکھا ہے دھیرے دھیرے چلتا ہے، یہ ایک شعر ہو گیا. دوسرا شعر ہے کچوا گرگٹ اور گھڑیال ایک گھرانے کے ہیں لال، یہ دوسرا شعر ہو گیا. اوپر ہے ہڈی کا خول کیسی نعمت ہے انمول، یہ تیسرا شعر ہے. ہوتے نہیں کچوے کے دانت
ثابت غذا کھاتی ہیں 8. ٹھیک ہے، یہ ہے چوتھا شعر. ان چاروں شعروں کی 1 سے لے کے 4 تک شعر کی آپ کو املا کی تیاری کرنی ہے، یعنی ان کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کو یاد کرنے ہیں. کس کے لیے؟ املا کے لیے. جب آپ کا املا ہوگا تو اس میں آپ کے یہ الفاظ پوچھے آپ سے لکھوائے جائیں گے اور آپ املا لکھیں گے ان الفاظ کا. 4 اشعار کے آپ املے کی تیاری کریں گے، اور باقی جو انہوں نے الفاظ دیے ہوئے ہیں آپ کے بک کے صفحہ نمبر 19 پہ، ان الفاظ کی آپ نے خوش خط کرنا ہے. ٹھیک ہے، ان الفاظ کو آپ خوش خط بھی کر لیں گے اور ان الفاظ کو املے کی تیاری کے لیے بھی استعمال کریں گے. ایک تو یہ الفاظ املے کی تیاری کے لیے بھی استعمال کریں گے، اور آپ کے نظم کے 4 شعر بھی آپ املے کے لیے تیاری کے لیے استعمال کریں گے، اور اس کے علاوہ ان الفاظ کو آپ خوش خط بھی کریں گے. ان الفاظ کی خوش خطی کریں گے اپنی کاپی میں. سب سے پہلے میں نے آپ کو ٹائٹل پیج بنانا بتایا کہ آپ ٹائٹل پیج بنائیں گے کس کا؟ ماہ جولائی کا. اس کے بعد نظم کچوے کا ٹائٹل پیج بنائیں گے. ٹائٹل پیج بنانے کے بعد اگلے پیج پر ٹائٹل پیج کے ساتھ ساری فہرست بھی لکھ لیں گے جو میں نے آپ کو جو میں نے آپ کو دکھائی ابھی. اس کے بعد آپ لوگ جو ہے وہ خوش خطی کریں گے ان الفاظ کی جو آپ کے بک کے پیج نمبر 19 پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک کا کام ہو گیا. خوش خطی ہو گئی. خوش خطی کے بعد خوش خطی کے بالکل اوپر دیکھیں الفاظ معنی ہیں. الفاظ معنی 4 الفاظ دیے ہوئے ہیں انہوں نے، اور چاروں کے معنی دیے ہوئے ہیں. اسے بھی ہم اپنی اردو ادب کی کاپی میں کریں گے، اور یہ سارا کام جتنا کام میں ابھی بتا رہی ہوں یہ سارا کام آپ کی اردو ادب کی کاپی میں ہوگا. قواعد کی یعنی گرامر کی کاپی میں نہیں ہوگا، اردو کی کاپی میں ہوگا، ادب کی کاپی میں. ٹھیک ہے بیٹا، الفاظ معنی کریں گے. پھر ہم اس کے سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ گھڑیال. دیکھیے جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا مگر مچھ کی طرح کا ایک جانور ہوتا ہے، مگر مچھ سے ملتا جلتا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ شکل میں. ٹھیک ہے، لیکن وہ مگر مچھ نہیں ہوتا، اسے گھڑیال کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا لفظ کیا ہے؟ خول. بتایا نا ابھی شاعر نے کیا لکھا تھا کہ اس کے اوپر ایک خول ہے ہڈی کا. تو خول کس کو کہتے ہیں؟ چھلکے کو کہتے ہیں. چھلکا یا پھر اوپر کا سخت غلاف، سخت حصہ جو اوپر کا وہ خول کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یا پھر چھلکا بھی کہہ سکتے ہیں خول کو. اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے طویل. طویل کا مطلب ہوتا ہے لمبی. ٹھیک ہے، کہ اس کی عمر اللہ نے کتنی رکھی ہے؟ طویل رکھی ہے. کس کی؟ کچوے کی. تو طویل کا مطلب ہے لمبی. اس کے بعد والا لفظ ہے چھاگل. اس کا مطلب ہے پانی رکھنے کا برتن. چھوٹا مشکیزہ یا بوتل یا پانی کسی برتن میں جس میں پانی رکھا جائے، یا پھر مشکیزہ جس آپ نے پہلے زمانے میں جیسے اب تو ہم لوگوں کے پاس فریج ہوتے ہیں، کولر ہوتے ہیں، ڈسپینسرز ہوتے ہیں، لیکن پہلے مشک میں پانی لوگ ایک دوسرے جب باہر نکلتے تھے تو مشک میں پانی رکھتے تھے. چمڑے کی ایک وہ بنی ہوئی چیز ہوتی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مشک. تو اس میں پانی رکھتے تھے، وہ پانی بہت ٹھنڈا رہتا تھا مشک کا. باہر لے کے جاتے تھے لوگ تو اس میں پانی ڈال کے لے کے جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ مشک یا پھر بوتل کوئی، یا پھر پانی رکھنے کا برتن، یہ ساری چیزیں چھاگل کے، اس کو چھاگل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کام بھی ہم نے اردو کی کاپی میں ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کی بات سمجھ میں آ گئی سارے بچوں کے؟ سب سے پہلے ہمیں ٹائٹل پیج بنانا ہے، اس کے بعد یہ کام کرنا ہے. یہاں تک سمجھ میں آ گیا سب کے؟ ٹھیک ہے،